الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک نعت خواں ایک ملاقات امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی ایک اور مبارک نشست کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری حاضر خدمت ہے۔ سیزن 5 کی یہ مبارک ساعتیں جاری و ساری ہیں۔ اساتذہ کرام کا یہ مبارک سیزن ہے جس سے آپ مسلسل بنیادوں پر مستفید ہو رہے ہیں۔ آج میرے ایوان میں جو مبارک شخصیت، جو محترم شخصیت، لائق تکریم استاد الاساتذہ حضرت قبلہ الحاج محمد شاہد قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت والا کی پوری زندگی خدمت نعت، ترویج نعت اور نعت کی سچائی احباب میں منتقل کرنے سے معمور ہے۔ آپ کی ملاقات کرواؤں گا اس معتبر، مکرم اور محترم ثنا خواں سے، جو اپنی ذات میں ایک نعتیہ یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پوری زندگی خدمت نعت کا اعزاز آپ کو حاصل، شہر کراچی میں سینکڑوں نعت خواں احباب آپ کے شاگرد ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں اور آپ کی نسبت کے ساتھ ہی مسند حسان پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں استاد الاساتذہ محترم المقام لائق تکریم حضرت قبلہ الحاج محمد شاہد قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ کی آمد کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور ایک نعت خواں ایک ملاقات میں تشریف لا کر آپ کیا محسوس فرما رہے ہیں اور کیا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں، ارشاد ضرور فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا، خاص طور پر آپ کا، امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک، سبحان اللہ، جناب شیخ نہال نافی شاذلی صاحب رحمۃ برکاتہ علیہ، اور فکر رضا نعت کونسل پاکستان، واہ واہ واہ، اور اس کے بعد میں انتہائی محترم، معتبر اور میرے لیے قائد لائق احترام واہ سبحان اللہ، جناب بھائی محمد کامران صدیقی القادری صاحب، نوازش ہو، سلامت۔ الحمدللہ جب بھی آپ نے محفل نعت یا محفل غوث پاک یا محفل ذکر رسول یا محفل میلاد کا انتظام اسلام کیا تو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ، اس کو اس والینہ محبت کے ساتھ اس کو اس طریقے سے بام عروج پر پہنچایا جس کا وہ حق ہے، سبحان اللہ۔ اور میں اپنے آپ کو دل سے مسرت ہو رہی ہے، مجھے دلی مسرت ہو رہی ہے کہ میں الحمدللہ آج کے پروگرام میں شریک ہوں، واہ واہ، اور آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گوں اور آپ کے ساتھیوں کے لیے دعا گوں، اللہ رب العزت اس کار خیر میں ان کو برکت عطا فرمائے، اور مجھے انتہائی خوشی اور مسرت کا سما ہے سبحان اللہ کہ جس محبت کے ساتھ یہ پروگرام آپ چلا رہے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ، اور اس پرفتن دور میں، یہ جو پرفتن دور ہے، کیا کہتے ہیں، اصل نعت آپ پیش کر رہے ہیں، اللہ جو نعت خوانی کا مزاج ہے، نعت ہے، وہ الحمدللہ آپ پیش کر رہے ہیں، اللہ، اور یہ بہت بڑا کار خیر ہے، اللہ اللہ، اور بس آپ کی محبت ہے، اور اللہ نے آپ کو ہمت دی، اللہ نے چنا آپ کو حضور پاک کے نام کے صدقے، اللہ، بس اللہ رب العزت آپ کے اس ذکر میں، اس کام میں کار خیر عطا فرمائے، اور آپ کو برکتیں در برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ ناظرین گرامی قدر، سماعت کر رہے ہیں آپ اساتذہ کرام کے مبارک افکار و خیالات، اور آپ نے سماعت کیا استاد گرامی قدر نے ابتدائیہ پیش فرمایا۔ میرے استاد گرامی قدر حضور سیدی رضا المصطفیٰ نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ اپنے انداز میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نعت لکھنا عطائے لم یزلی، نعت لکھنا سعادت ازلی، نعت لکھنا عروج فکر و گماں، نعت لکھنا فروغ نور جہاں، نعت لکھنا جمال نور ازل، نعت لکھنا کمال علم و فضل، واہ، نعت لکھنا ہے راہ صحابہ کی، سبحان اللہ،
نعت لکھنا ادا صحابہ کی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان نعت لکھنا وفا ہے جامی کی، واہ واہ نعت لکھنا سند غلامی کی، واہ واہ نعت لکھنا کلام کرنا ہے، سبحان اللہ نعت لکھنا سلام کرنا ہے، نعت لکھنا خدا کی نزدیکی، واہ واہ نعت لکھنا عقیدتوں کا نشان، سبحان نعت لکھنا ہے الفتوں کا بیان، واہ سبحان نعت لکھنا ہی روشنی ٹھہرا، نعت لکھنا ہی زندگی ٹھہرا، واہ واہ نعت لکھنا ہے ربط زلفوں سے، نعت لکھنا ہے جڑنا قدموں سے، سبحان اللہ جی سبحان اللہ نعت لکھنا ہے جڑنا کیا کہنا ہے؟ قدموں سے، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے نعت لکھنا ہی چاشنی لاوے، واہ واہ نعت لکھنا ہی تازگی لاوے، واہ واہ نعت لکھنا وہاں کی دربانی، نعت لکھنا گدائے سلطانی، نعت لکھنا تو رابطہ ہے میاں، اور نعت لکھنا ہی رابطہ ہے میاں، واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان نعت اللہ لکھنا کمال نسبت ہے، واہ واہ نعت لکھنا یہی محبت ہے، آہا نعت لکھنا ہے روشنی کا نگر، واہ نعت لکھنا بیان شر صدر، سبحان اللہ نعت لکھنا یہی حضوری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ نعت لکھنا بہت ضروری ہے، واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا کہنا ہے نعت لکھنا بہت ضروری ہے واہ واہ سبحان اللہ میرے استاد گرامی قدر حضور سیدی و سندی رضا المصطفیٰ نقشبندی کے خوبصورت افکار و مضامین کے ساتھ آج کی مبارک نشست ہم شروع کرنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ استاد الاساتذہ حضرت قبلہ الحاج محمد شاہد قادری صاحب جلوہ افروز ہیں، آپ کے افکار و خیالات بھی سنیں گے، آپ سے گفتگو بھی جاری رکھیں گے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں استاد گرامی قدر کون سا مبارک کلام اپنے مبارک لہجے میں ہمیں پیش فرما رہے ہیں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں استاد الاساتذہ الحاج محمد شاہد قادری صاحب۔ صلو علی الحبیب۔ سب سے پہلے تو بس میں کھول لیجیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ واہ واہ واہ، کامران بھائی سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آج سفر کی تقریباً آہا 9ویں یا 10ویں شب ہے، خوبصورت بات ہے، واہ واہ، تو ایسے ہی۔ اور ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آہا آہا، کا عرس بھی قریب آ رہا ہے، بے شک ایسے ہی، اور یہ جو آپ کا ادارہ ہے فکر رضا نعت کونسل، یہ بھی اعلیٰ حضرت سے ان کے کار خیر سے منسلک ہے، تو انہی کی ایک بڑی مشہور و معروف نعت سے آغاز کروں گا، عطا اور بڑی خوبصورت نعت ہے، بڑی برکت والا نعت ہے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کے پروگرام میں صرف نعتیں ہوں گی، کیا بات ہے، معروضات نہیں، نعت میں اور معروضات کا جو فرق ہے آج وہ ہم دور کریں گے انشاءاللہ، اور صرف نعت سنائیں گے کیونکہ نعت کی محفل ہے۔ نعت کا عنوان ہے وہ کمال حسن آہا واہ واہ، حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں اللہ، وہ کمال
حسن حضور غیر کے گمان نقص جہاں یہی پھول خار سے دور گئے، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی شمع وہ کمال حسن حضور غیر میں نثار تیرے کلام پر زبان لگی، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو
جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے. کیا کہنے کیا اور کرمد دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرمد دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے. کیا اچھی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، استاد الاساتذہ محترم المقام الحاج محمد شاہد قادری، خوبصورت اور پاکیزہ لہجہ، وہ پیارا انداز، وہ مبارک لہجہ جو ثناء و توصیف کا اصل رنگ ہے، جو ثناء و توصیف کا اصل انداز ہے، جو ثناء و توصیف پیش کرنے کی اصل شائستگی اور سچائی ہے. الحاج محمد شاہد قادری اپنے خوبصورت انداز میں کلام اعلی حضرت پیش فرما رہے تھے، اور ہم تمامی احباب، دنیا بھر میں دیکھنے والے تمامی عشاقان ذکر رسول اس سے مستفید ہو رہے تھے. آئیے جاننے کی کوشش کرتے اور مستفید ہونے کا اعزاز حاصل کرتے محترم المقام استاد الاساتذہ الحاج محمد شاہد قادری صاحب سے کہ حضور آپ کا جو اتنا پرکیف لہجہ ہے، نعت خوانی نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، بڑے ادوار سے نعت خوانی گزری، نعت خوانی میں ذکر شامل ہوا اس وقت بھی آپ کا یہ انداز، نعت خوانی میں دف شامل ہوئی اس وقت بھی آپ کا یہ انداز، اب دور حاضر میں بڑے بڑے اکابر نعت خواں اپنی نعت میں ہارمونیز یوز کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کا یہ انداز. محمد شاہد قادری اپنے راستے سے، اپنی ڈگر سے، اپنے نہج سے، اپنی شائستگی سے کیوں نہیں ہٹے اور اس انداز کو لے کر چلتے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمائیے گا اپنے انداز میں، تاکہ جو مخلصین احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی مستفید ہو سکیں اور جان سکیں کہ نعت کا اصل رنگ اور نعت کا اصل لہجہ کیا ہے. جی کامران بھائی، گزارش یہ ہے کہ یہ جو نعت ہے، آہا، نعت کہیں نہیں جاتی
آئے کہلوائی جاتی ہے۔ کیا کہنے ہیں شاہد بھائی بابا۔ اور نعت کے جو معنی ہیں نا بڑے ہی خوبصورت واہ اور بہت اعلیٰ درجے کے معنی ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی نعت کا مطلب کیا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف، ہاں ہاں بے شک توصیف۔ بے شک بے شک۔ تو یہ نعت کا جو ماحول ہے الحمدللہ ہاں ہاں ہمیں ورثے میں ملا واہ، ننیال کی جانب سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ماموں محترم جناب الحاج ظہیر احمد برنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پاکستان کے بہت بڑے شناخت، واہ بہت بڑے شناخت اور بہت بڑے نعت گو، واہ، تو ان سے ورثے میں ملا اور ان کو سن سن کے ہم نے یہ نعت پڑھنی شروع کی۔ ہاں ہاں، تو وہ جو ادوار تھے وہ یعنی وہ جو دور تھا، وہ جو دور تھا نا اس میں نعت خوانی سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت ہاں ہاں، واہ واہ، کے بتائے گئے طریقے پر اور ان اصولوں پر، ان ضوابط پر کہ نعت پڑھی نہیں جاتی، پڑھوائی جاتی ہے۔ ہاں ہاں، اور جب خوبصورت۔ نعت پڑھوائی جاتی ہے تو اس کو عقیدت اور محبت اور لذت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، خوبصورت۔ جس میں خود آپ کی وارفتگی ہو واہ واہ، اور آپ کا ذوق پڑھنے میں اور لوگوں کو سننے میں وہ احساسات دلائے کہ وہ آقا کے دربار میں بیٹھے ہیں آئے ہائے، یا آقا کریم ان کے سامنے ہیں۔ واہ، تو وہ نعت جو ہے وہ آقا کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی ہے اور مقبول عام بھی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہوئی ہے اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ کیا بات تو ہے۔ وہ اس دور سے جو ہم نے نعت پڑھنی سیکھی تو اس دور کو ہم نے اس دور سے جدا نہیں جانا، ہم نے تو نہیں جانا، ہاں ہاں، ہم نے تو نہیں جانا، اور ہم اپنی ڈگر پہ، کیونکہ ہمیں جو نعت سکھائی گئی ہے، جو بتایا گیا ہے اور جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی دور پہ چلتے رہے۔ کتنے دور آئے، آئے، سب فنا ہو گئے۔ واہ واہ واہ، کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا ہاں ہاں، کہ لاکھوں آئے اور یہاں آئے ہائے، لاکھوں گئے، ہاں ہاں، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کیا کہنے ہیں۔ اتنے تارے جلے اور دل کے آئے۔ سب بجھ گئے۔ واہ 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 واہ، تو وہ جو شعر ہے نا وہ شعر اس نعت کے دوروں کی عکاسی کرتا ہے بے شک یہی بات کہ ہے۔ لاکھوں آئے یہاں، ہاں ہاں، کہ جو بھی دور آیا اس نعت کو، وہ دور نعت کی رمز کو اس دور سے ہٹا نہیں سکا، بے شک ایسے مٹا نہیں سکا۔ ایسا ہی۔ دیکھیں نا ذکر آیا، کہاں گیا ذکر، کہاں گیا ذکر؟ اللہ اللہ اللہ، پھر یہ دف کا سہارا لیا، ہاں ہاں، اللہ اللہ، تو یہ دنیاوی سہارا ہے، واجبی سہارا ہے۔ اللہ اللہ، ایک دف کا ایک وقت تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لا رہے تھے، جب چند بچیوں نے حضور کا استقبال کیا تھا، بے شک، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جی جی، یا اگر ہو سکتی ہے تو میرے تو علم میں نہیں ہے، کیونکہ 45 سال ہو گئے، 40 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے نعت پڑھتے ہوئے، تو میں نے تو یہ کبھی ایسا نہ دیکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا۔ تو لیکن اب یہ کیوں مجبوری بن گئی لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گی کہہ سکتے ہم تو، لیکن مقصد یہی ہے کہ اصل نعت جو ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی نعت، بے شک، یہی نعت کا مقصد ہے۔ واہ واہ، نعت آپ کی روح کی گہرائی میں پہنچ جائے۔ واہ جو کوئی بھی نعت نعت پڑھے واہ واہ، تو وہ پرفارمنس نہیں دے، آئے ہائے، پرفارمنس نہیں دے، آئے ہائے، اپنی عاجزی انکساری حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، ایسا ہی ہے، بالکل اور ایسا، اس عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ میں حضور کو نعت سنا رہا ہوں۔ بے شک ایسا ہی ہے، اب سبحان اللہ، اب مسئلہ یہ ہے آج کے دور میں جو نا لوگ لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، جی ہاں جی ہاں، لوگوں کو سنا رہے تھے، ٹھیک ہے، لوگ پارٹیوں کو سنا رہے ہو، اچھا لوگ کیا سننے کے لیے آئے ہیں؟ نعت سننے کے لیے آئے نا، تو نعت سناؤ، ہاں ہاں، نعت سناؤ۔ تو بھائی اب کامران بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں، مجھے تکلیف تو بہت ہوتی ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں، جو نعت خواں ثنا خواں ہمارے پاس آتے ہیں ان کو سمجھانے کی بھی کوشش بے شک کرتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، اور شاعروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں نہ لکھیں یا ایسے معاملات پہ نہ پڑھیں۔ تو لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں جو نا، ہمارا کام تو جو ہے جدوجہد کرنا، بے شک، اور جو مقصد ہے ہمارا اس مقصد پر ہم چلیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مقصد پر چلیں، آمین، ہم آمین، اپنے راستے سے نہ بھٹکیں۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین گرامی قدر، آپ سماعت کر رہے ہیں استاد الاساتذہ حضرت قبلہ الحاج محمد شاہد قادری دامت برکاتہ القدسیہ کے خوبصورت افکار و خیالات۔ آئیے اب
سنتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ استاد گرامی قدر کون سا مبارک کلام پیش فرما رہے ہیں۔ آئیے وہی خوبصورت لہجہ، وہی شائستہ انداز، وہی نعت کا اصل رنگ جو حضرت بارہ تبار کی پہچان ہے، سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں استاد گرامی قدر سے الحاج محمد شاہد قادری صاحب۔ ایک اور بڑی مشہور نعت جو اس دور میں مقبول ہوئی اور منظر عام پر بھی آئی، اور جو نعت خواں احباب تھے اصل انہوں نے اس کو پڑھا بھی، تو اس کے منتخب اشعار ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، اللہ اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا۔ اور آگے سبحان اللہ، شاعر نے آج کے دور کے شاعر ہیں کیا بات ہے کیا بات، جناب احمد علی حاتم، ماشاء اللہ۔ بڑا خوبصورت، بڑا دل خوشوا ان کی اس نعت کو سن کے مجھے تو بڑا مزہ آیا، اور بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں، حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، حلیمہ حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب چمٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب چمٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب چمٹتا ہوگا، اور جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوگے، جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے،
شب تاریک میں خورشید چمکتا ہوگا، شب تاریک میں خورشید چمکتا ہوگا، شب تاریک میں خورشید چمکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اور حاکم اس دل کو کبھی ٹھیس نہ پہنچے گی کبھی، حاکم اس دل کو کبھی ٹھیس نہ پہنچے گی کبھی، یاد سرکار میں ہر دل جو دھڑکتا ہوگا، یاد سرکار میں ہر دل جو دھڑکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر آنے جانے والا انہیں دیکھتا رہا، ہر آنے جانے والا انہیں دیکھتا رہا، ہر ایک زمانے والا انہیں دیکھتا رہا، ہر آنے جانے والا انہیں دیکھتا رہا، ہر ایک زمانے والا انہیں دیکھتا رہا، صحرا سجانے والا انہیں دیکھتا رہا، بلکہ انقلاب بنانے والا انہیں دیکھتا رہا، صحرا سجانے والا انہیں دیکھتا رہا، انقلاب بنانے والا انہیں دیکھتا رہا۔ ناظرین گرامی، استاد الاساتذہ محترم المقام لائق سر تقریم الحاج محمد شاہد قادری دامت برکاتہ قدسیہ کی یہ مبارک نشست سیزن 5 کی اساتذہ کرام کے نور سے، ان کے فیض سے، ان کے تمام تر افکار و خیالات سے منور نشستیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں؟ اور بالخصوص استاد گرامی قدر الحاج محمد شاہد قادری صاحب کی یہ مبارک نشست آپ کو کیسی لگی؟ اپنا اظہار خیال ضرور فرمائیے گا، کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے گا، اپنی رائے، اپنی پسندیدگی، اپنی ناراضگی، اپنے مشورے، جو کچھ بھی آپ پیش کرنا چاہیں ضرور پیش کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ ممکن ہو آسانی کے ساتھ کوئی تردد نہ ہو تو یہ مبارک نشست، یہ مبارک پاکیزہ لہجہ شیئر فرما دیجیے۔ آپ کے شیئر کرنے سے جب تک سوشل میڈیا پر یہ مبارک لہجہ ثناء و توصیف کے نغمے بکھیرتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیوں کا اضافہ کرتا رہے گا۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی تمام پرخلوص آفیشیل ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک بار پھر سیزن 5 میں ایک اور استاد گرامی قدر کی مبارک نشست کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔